الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك أصحابك يا حبيب الله. دو قدم سارے قریب آ جاؤ، درود پاک پڑھتے آؤ. آدھے حرکت میں برکت ہے، نیڑے آ جاؤ، درود پاک پڑھتے آؤ. آجو آجو شامل سارے آجو محفل پاک میں جا کے ایک محفل پاک کا ماحول بناؤ اور بآواز بلند درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مل کے بعد جماعت ہو کے پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام سارے پڑھو، سارے بآواز بلند پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. او والا بھی تھوڑا جائیں میرے والا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء ملته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے بآواز بلند سینے دا ٹر لا کے پڑھو. الصلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بابا سے بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. خس روی کے سروری
کے سامنے آج آپ صاحب خاص طور تے کلام تواڈے واسطے انتخاب کیتا ہے اور بڑے توجہ نے دے اشعار سننے نے. خسروی کے سامنے ناصروری کے سامنے اور خسروی کے سامنے ناصروری کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گداؤ تمہیں نبی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گداؤ تمہیں نبی کے سامنے. سارے حضور دے گدا نے اپنا سجا ہاتھ چکو تے آکھو ہاتھ پھیلاؤ گداؤ تمہیں نبی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گداؤ تمہیں نبی کے سامنے. اور سنو کون ہے جو بھیک دے اور مانگے منگتوں کا بھلا. کون ہے جو بھیک دے اور مانگے منگتوں کا بھلا. لاؤ تو کوئی سخی میرے سخی کے سامنے. لاؤ تو کوئی سخی میرے سخی کے سامنے. کہہ لو ہاتھ پھیلاؤ گداؤ میرے نبی کے سامنے. اور سنو کلام بڑا لمبا ہے مقطع میں پیش کرنا کہ بعد مرنے کے نیازی ہے یہی کہ آرزو بعد مرنے کے نیازی ہے یہی کہ آرزو قبر ہو یا رب میری ان کی گلی کے سامنے. قبر ہو یا رب میری ان کی گلی کے سامنے. سارے کہہ لو ہاتھ پھیلاؤ گداؤ تمہیں نبی کے سامنے. ایک بار سارے کہہ لو ہاتھ
پھیلا آؤ گداؤ ہاتھ پھیلا آؤ گداؤ تمہیں نبی کے سامنے خوشے ربی کے سامنے ناصر بری کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گداؤ تمہیں نبی کے سامنے بابا سے بلند کہہ لو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام لجپال کریم آقا دی بارگاہ ناز دے اندر عاجزانہ مسکینانہ خادمانہ آنسانہ عاشقانہ پیش کرنے تو بعد گرامی قدر احباب واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، سال ہا سال تو اے محفل پاک جاری اور انشاءاللہ لوکی تے حضور دے میلاد نو ختم کرنا چاہندے نے نا۔ حضرت حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں میرے پنڈ دے اندر ایک بندہ سی جڑا حضور دا میلاد کردا سی، ہے سی سادہ بندہ، کہندے نے میرے علاقے دے اندر ایک ایسے مولوی صاحب سن جنہاں نوں مذہب دی بدعزمی سی، پہنا جدوں بھی حضور دا میلاد کرنا تے او بزرگ میلاد جدوں کردے ہوندے سن حضور دا ذکر کردے سن تے انہاں ایک یا دو یا چار یا پانچ بتیاں نہیں بلکہ 1000 شمع روشن کرتے ہوتے سن۔ اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ، کنیاں شمع 1000 بولو، کنیاں کھل کے بولو، کنیاں 1000 شمع روشن کردے سن۔ انہاں جدوں حضور دا ذکر سجایا نا تے مولوی صاحب آ گئے، انہاں کہا جی اے تساں بتیاں بالیاں نے یہ کیوں کر دے ہو؟ تے بابا جی کہن لگے اے بتیاں میں نہیں بالیاں، اے بالن والے نے بالیاں۔ انہاں توفیق دیتی تے میں بال چھڑیاں، انہاں کہا میں بجھا دیاں گا، انہاں کہا جی بجھا لو۔ انہوں علامہ صاحب نیڑے ہوئے، چراغ بلدہ ہوئے یا موم بتی بلدی ہوئے تے پھوک مار کے بجھانا کوئی اوکھا کم نہیں، ہر بندہ بجھا سکتا ہے، لیکن جیڑیاں بتیاں رب نے تے رب دے حبیب نے بالیاں انہوں کوئی بجھا نہیں سکتا۔ مولوی صاحب نیڑے ہوئے، چراغ نو ماری پھوک، چراغ نہ بجھیا، انہوں نے کہا جی اگلا بجھ جائے گا۔ بابا جی کہنے لگے لا لو زور، انہوں نے دوجے نو پھوک ماری، دوجا بھی نہ بجھیا، تریجا چوتھا پنجواں چھواں 100 چراغ نو ماری پھوک تے 100 چراغ وچوں جڑے رب تے رب دے حبیب نے روشن کیتے سن 100 چراغاں نو پھوک مار دے پر اللہ دے کرم نال سارے جلدے رہے، ایک بھی نہ بجھیا۔ انہوں نے کہا جی میں آگے بھی ٹرائی کرنی ہے، بابا جی آکھیا کر لو۔ جدو ہمیں نا 999 ہر چراغ نو پھوک ماردا رہیا، ہر چراغ نو پھوک ماردا رہیا۔ ایک وہ وقت آیا کہ علامہ صاحب دیاں پھوکاں مک گئیاں، مولوی صاحب دیاں پھوکاں مک گئیاں، جدو پھوکاں مکیاں تے چراغ نہ بجھے تے بابا جی نے باؤں پھڑ کے بٹھا لیا، انہیں بٹھا کے آکھیا پھر من یہ چراغ میں نہیں بالے، یہ چراغ بالے نے میرے خدا تے مصطفیٰ نے، تے جنہ چراغاں نو رب تے رسول بالے کوئی مائدہ لال بجھا نہیں سکدا، جیڑا نبی دے نا دا دیوہ بالے او دے دیوے دنیا تے بھی بلدے رہندے نے، او دے قبر دے وچ بھی روشن رہندے نے۔ الحمدللہ یہ بھی سالہ سال تو حضور دا ذکر پاک چل دیا اور انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہنا ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک مزید برکتاں عطا فرمائے۔ جیڑا عنوان ہے میرے ذمے حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ دی شہادت دا عنوان کیوں چنیا گیا؟ کسی نو پتا ہوئے آپ دی شہادت کیڑی تاریخ نو ہے؟ یاد رکھیو 3 شوال المکرم غزوہ احد دا آغاز ہویا ہے، 3 شوال اور 6 شوال، بعض علماء نے 7 شوال بھی لکھیا ہے۔ یہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ دا یوم شہادت ہے، 6 شوال یا 7 شوال۔ ان ایک کام سارے نے کرنا، میں جمعے تے آنا ہونا،
ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ حضرت امیر حمزہ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਸੂਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹ 3 ਵਾਰੀ ਸੂਰਤ ਇਖਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਨਬੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ اللہ کریم میرے نبی دے چاچے دا صدقہ تیریاں مشکل آسان فرما دے یہ ضرور کریا جے میں ہر موقع تے بات آنا ہوننا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نام سی حمزہ حمزہ کہندے نے شیر نو حمزہ دا معنی شیر ہوندا ہے آپ دی نسبت سی ابو یالا تے ابو امارہ یہ آپ دی کنیت سی اور حضرت امیر حمزہ دے حضور نال 4 رشتے سن کنے رشتے بولو بولو کنے میں تعارف فرض کر لما 4 رشتے سن حضرت امیر حمزہ دے پہلا رشتہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے سگے چچا سن اے دادکیاں والو رشتہ سی دوسرا رشتہ حضور دے نانکیاں والو رشتہ نانکیاں والو رشتہ کی سی کہ میرے آقا دے نانا جی حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے 2 بھرا سن ایک دا نام سی وہب ایک دا نام سی وہیب کیوں ہویا ہے تارے لگئی تھلیوں جی ایک دا نام سی وہب ایک دا نام سی وہیب وہب تے وہیب دوویں سکے بھرا سن وہب تے وہیب یہ دوویں سکے بھرا سن جڑے وہب سن او حضور دے نانا جی سن تے جڑے وہیب سن حضرت امیر حمزہ دے نانا جی سن اس لحاظ نال ماسی ماسی دیاں بھیناں ہو گئیاں کزنا کزنا یعنی حضور دی ماں تے حضرت امیر حمزہ دی ماں ایک کزنا کزنا بن گئیاں اے نانکیاں دا رشتہ سی تیسرا رشتہ پہلا رشتہ کہ حضور دے چچا سن دوسرا رشتہ کی سی کہ حضور دے نانا جی اور حضرت امیر حمزہ دے نانا جی حضور دے نانا جی دا نام سی وہب امیر حمزہ دے نانا جی دا نام سی وہیب دوویں سکے بھرا سن دوویں سکے بھائی سن اے وے نانکیاں دا رشتہ تیسرا رشتہ کی ہے حضرت مائی سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اوہی باندی تے اوہی لونڈی ہے جس دن حضور پیدا ہوئے سن تے حضور دی پیدائش دی خبر سن کے ابو لہب نے اس سویبہ باندی نو آزاد کیتا سی اس سویبہ نے میرے مصطفیٰ نو بھی دودھ پلایا ہے اور اس سویبہ نے حضرت امیر حمزہ نو بھی دودھ پلایا ہے اس لحاظ نال حضرت امیر حمزہ تے میرے آقا دودھ شریکے بھرا بھی بن گئے دونوں بھائی بھی بن گئے یہ تیسرا رشتہ اور چوتھا رشتہ کی ہے چوتھا رشتہ وہ جنہوں عشق و محبت دا رشتہ کیا جاتا ہے کہ میرے آقا نبی نے اور جناب امیر حمزہ حضور دے صحابی نے یہ 4 رشتے نے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اور یہ یاد رکھنی ہے بات پہلا رشتہ حضور دے چچا نے دوسرا رشتہ رضائی بھائی نے تیسرا رشتہ دونوں کزن خالہ خالہ دیاں بیٹیاں دینی خالہ خالہ دے بیٹے نے اور چوتھا رشتہ نبی دے صحابی دا رشتہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نالو 2 سال وڈے سن عمر مبارک 2 سال زیادہ سی یعنی حضور دی پیدائش تو 2 سال پہلے حضرت سیدنا امیر حمزہ دی ولادت اور پیدائش ہوئی اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نو حضرت امیر حمزہ دے نال بہت زیادہ پیار سی بڑی محبت سی رشتے بھی ہے سن لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جدوں آپ نے کلمہ نہیں پڑھیا اسلام دے دور تو پہلے اکثر میرے نبی ایک رات نو دعا کر دے ہوندے سن اور وہ دعا کی سی کہ یا اللہ میرے چچا امیر حمزہ نو میری غلامی عطا فرما دے میرے چچا امیر حمزہ نو اسلام دی دولت عطا فرما دے اللہ ایسے محبت دا رنگ جدو حضرت امیر حمزہ دی شہادت ہوندی ہے شہادت دے وقت جناب امیر حمزہ جدو آپ دے جسم دے ٹکڑے ہوئے نا تے امام الانبیاء نو خبر ملی حضور اس مقام تے پہنچی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو جناب امیر حمزہ دے جسم اطہر دے 11 ٹکڑے ویکھے امام الانبیاء فرت محبت اور فرت غمنا حضور دی اکھاں وچ آنسو آ گئے میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا صحابہ گواہ رہنا ایسا صحابہ گواہ رہنا جنہ لوگاں نے میرے چچا دا یہ حال کیتا
کیتا ہے جتنے ٹکڑے نے ایک ایک ٹکڑے دے بدلے میں ایک ایک مشرک تے کافر نو قتل کرانگا، یعنی 11 ٹکڑے نے میں 11 کافر قتل کرانگا چچے دے بدلے دے اندر۔ اللہ کریم نے فوراً قرآن نازل فرما دیتا، رب نے فرمایا ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لہو خیر للصابرین۔ خالق کائنات نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اے میرے محبوب بدلہ لینا ہے تے اونا لبو جنہ تہاڈا نقصان ہویا ہے۔ اے تیرے تے میرے واسطے قانون بھی بن گیا، بدلہ اونا جنہ نقصان ہے، نقصان تو ود کے بدلہ نہیں لے سکتے۔ اگے فرمایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اے میرے محبوب جے صبر کرو تے اللہ صبر کرن والےاں نو اعلیٰ تے چنگا اجر عطا فرماندا ہے۔ اے حضور دی حضرت حمزہ نال محبت سی کہ ایک ایک ٹکڑے دے بدلے ایک ایک کافر ماراں گا، لیکن خالق نے فرمایا نہیں محبوب جنہ نقصان ہے بدلہ بھی اونا ہی لینا ہے۔ آج دے پرفتن دور دے اندر بھی قانون ہے یہ، اگر کسی نے گال کڈی ہے تے اسی گال دے بدلے بندہ مار دینے ہاں، آج ساڈا حال ہے وے، جبکہ جنہ نقصان ہے بدلہ بھی اونا ہی لین دی اجازت ہے۔ لیکن اگے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، جے صبر کرو تے رب معاف کرن والا ہے، اللہ بہتر اجر عطا فرمان والا ہے۔ جناب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر تو پہلے مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قبول اسلام دا 36واں نمبر ہے، 36 نمبر تے حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا۔ اس تو پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اس تو پہلے آپ نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت عمر فاروق دے کلمہ پڑھن تو پہلے۔ لیکن خصائص دے اندر حضرت امیر حمزہ دی جنہی خصوصیات لکھیاں نے نا، تاریخ دا یہ واحد جنہ ہے، تاریخ دا یہ واحد جنہ ہے۔ اج تک جننے بھی جنگجو بہادر تے لڑاکے لوگ دنیا تے گزرے نے سارے ایک تلوار نہ لڑدے سن۔ حضرت امیر حمزہ دا خاصہ سی، حضرت امیر حمزہ ایک ہی وقت دے اندر دوواں ہتھاں نال تلواراں لے کے لڑدے ہوندے سن۔ یہ آپ دا خاصہ سی، آپ تو علاوہ کسی صحابی نو یہ شرف نہیں حاصل۔ پھر اس تو بعد حضرت مولا علی شیر خدا علی پاک نو اللہ دے رسول نے فرمایا اسد اللہ دا شیر ہے، جبکہ حضرت امیر حمزہ دے بارے میرے آقا نے کی فرمایا یا حمزہ تو انت اسد اللہ و اسد رسول ہی، اے حمزہ تو اللہ دا بھی شیر ہے، اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے، تو اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو شکار دا بڑا شوق سی، اور میں کتاباں میں پڑھ رہا سا اس الغابہ نے لکھیا ہے کہ آپ زیادہ تر شیر دا شکار کر دے سن، یعنی کلیجہ بھی شیر ورگا سی، جے نا شیر سی نا تے کلیجہ بھی شیر ورگا سی، تے شیر دے سامنے کھلو کے شکار کر دے سن۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خاصہ اور اعجاز سی۔ ایک دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شکار واسطے نکلے، ادھروں حضور علیہ السلام رات نو نا اللہ دے نبی مسلح تے پہ کے یا اللہ منو میرا چچا امیر حمزہ دے دے، اللہ میرے چچے نو کلمے دی دولت عطا فرما دے، ایمان دی دولت عطا فرما دے۔ ادھر حضور علیہ السلام دعا پہ کر دینے، اور او نبی دیا دعاواں نے جیدہ تذکرہ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا۔ پڑھئے شیرہ کو سبحان اللہ۔ میرے سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت خشتہ عشق رسالت امام العاشقین شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے نبی دیا دعاواں دا تذکرہ کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرما دینے محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، محمد جو رو ہو کر دعا مانگتے ہیں، خدا جانے خدا سے وہ کیا مانگتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی رات دا ویلا ہے، حضور مصلی تے تشریف فرمانے، اے میرے اللہ
چچا میرے حمزہ نو اسلام دی دولت عطا کر دے۔ میرے نبی دن چڑھیا، حضور کعبے دے اندر آئے، میرے آقا کریم علیہ السلام کعبے دے ہاتھے دے اندر، کعبے دے صحن دے اندر، میرے آقا جلوہ فروز نے حضور تشریف فرمانے۔ ادھر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ تے شیبہ، ایک کافران دا ٹولہ آ جاندا ہے۔ جناب میرے آقا کریم علیہ السلام کعبے دے اندر بیٹھے نے، ابو جہل قریب آیا، آ کے آندا ہے محمد میرے نال معاہدہ کر لے۔ حضور فرمایا کادا معاہدہ کرنا ہی؟ ابو جہل کہنے لگا معاہدہ کر لے، 1 سال تو ساڈے بتاں نو پوجیا کر، 1 سال اسی تیرے خدا دی عبادت کران گے، 1 سال تو ساڈے خداواں دی عبادت کر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ابو جہل، میرے رب دا فرمان نہیں سنیا۔ اللہ فرماندا ہے قل یا ایو حل کافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ فرمایا میرے رب دا فرمان ہے، میرے اللہ دا فرمان ہے، میں تواڈیاں بتاں دی پوجا نہیں کر سکدا، بس اینا کہنا تانوں تہاڈا دین مبارک، مینوں میرا دین مبارک۔ جدو حضور نے یہ جواب دیتا نا، ابو جہل نے کمان کڈی، بعض کتاباں وچ ہوندا پتھر پھڑیا، انہیں حضور دے رخ انور تے ماریا، حضور دے متھے پیشانی مبارک تے لگا، خون دا پاکیزہ خون نکلیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور اس مقام تو اٹھے، ابو جہل اینڈ پارٹی چلی گئی، میرے آقا اٹھے تے کعبے دے غلاف پکڑ لے، تے کعبے دے غلاف پکڑ کے حضور نے ایک دعا منگی۔ او دعا کی یہ وہی جملہ جڑا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتا سی۔ آکھو سبحان اللہ، کچھ آکھو ذرا سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام حضور کعبے دے پردے پکڑے، کعبے دے پردے پکڑ کے میرے نبی نے دعا کی تھی۔ میرے آقا فرمایا قال انما اشکو بسی وحزنی الاللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ حضور علیہ السلام یا اللہ میرا شکوہ تیرے والے، اللہ میرا غم تیرے والے، اللہ میری شکایت تیرے والے۔ خالق کائنات دی بارگاہ دی اندر میرے آقا التجا فرمان دینے، ادھروں میرے نبی دا چچا جناب امیر حمزہ جڑے شکار واسطے نکلے ہوئے نے، ایک ہرنی دا پیچھا پہ کر دینے، ہرنی دا پیچھا کر دیاں جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو چلے وچ تیر پایا، چلے وچ تیر پا کے چلان لگے، ادھروں کمان دا چلا کھچیا، ہرنی رک گئی، رک کے بول کے آندیے بے امیر حمزہ تیری زندگی شکار کر دیاں لنگ چلیے، تیری شکار وچ گزر چلیے، لوگ تیرے بھتیجے محمد عربی نو مار رہے نے، جیڑا تیر میرے تے چلانا ہے جا کے نبی دے دشمن تے چلا، جا کے حضور دے دشمن تے چلا۔ جناب امیر حمزہ حیران ہو گئے، یا اللہ کیسے جانور نے، اے تے جانور بھی گلاں پہ کر دے رہے۔ امیر حمزہ اپنے گھوڑے دا رخ موڑیا، واپس آئے، اپنے گھر دے اندر پہنچے، خادمہ نے کھانا رکھیا، کھانا رکھن تو بعد جناب امیر حمزہ جدو لقمہ لیا، لقمہ اٹھا دینے، خادمہ بول کے آندیے اے مالک دسنا محمد عربی نال تیرا کی رشتہ ہے، محمد مصطفیٰ نال تیرا کی رشتہ ہے۔ جناب امیر حمزہ فرمان دینے میرا بتیجا لگدا ہے، میں او دا چچا لگنا۔ باندی دی اکھاں وچوں اتھرو آ گئے، ٹھائیں
مار مار کے رو پئی، رو کے آندی ہے کاش کدے اج محمد دا باپ زندہ ہوندا، کاش اج محمد دی ماں زندہ ہوندی، کدے لوگ محمد عربی نو تکلیف نہ دیندے، کدے لوگ محمد عربی نو نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ کھڑی دا تاجدار حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جدو ماں تے باپ دا تذکرہ کر دینے تے میاں صاحب کی فرما دینے، آپ فرما دینے پائی پائیاں تے دردی ہوں دے اتے پائی پائیاں دیاں باواں سلا دے تاج محمد اتے ماوا ٹھنڈیاں ہوئے چھا آوا۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ حضرت سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، خادمہ نے پوچھا بھی کی لگدے نے؟ فرمایا میرا بھتیجا ہے۔ اپنے پوچھا ہویا کی ہے؟ کہنے لگی محمد مصطفیٰ کعبے وچ بیٹھے سن، ابو جہل آیا ہے، انہیں حضور دے چہرہ انور تے پتھر مارے ہے، رخ مصطفیٰ چو پاکیزہ خون نکلے ہے، تے میرے نبی روندے روندے کعبے دے غلاف نہ چمبڑ گئے نے۔ حضرت امیر حمزہ نے لقمہ اتھے رکھ دیتا اور اپنی باندی نو کہنے لگے امیر حمزہ نو قسم اس رب دی جن نے پیدا کیتا ہے انہاں تک لقمہ نہیں لواں گا جدو تک محمد مصطفیٰ نو راضی نہیں کر لینا۔ اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھنا، اے ناموس رسالت دا جڑا لفظ بولنے ہاں، ناموس رسالت دا مطلب کی ہے حضور دی عزت، حضور دی بولو بولو حضور دی۔ ناموس رسالت دا سب تو پہلا سپاہی جن نے ناموس رسالت واسطے تلوار اٹھائی یا تیر اٹھایا یا مقابلہ کیتا وہ بھی سید الشہداء جناب امیر حمزہ نے، کیونکہ ناموس رسالت دا معاملہ سی یہ بھی ناموس رسالت دا معاملہ سی۔ حضرت امیر حمزہ اٹھے گئے کعبے دے اندر، ہن ابو جہل اپنے چیلیاں کڑچھیاں چمچیاں دے نال بیٹھا ہے، باہر بلایا، ابو جہل بات سن، اینو آندے نے جنا، باہر بلایا، باہر بلا کے آکھیا تو میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ نو مارے ہے؟ انہیں آکھیا جی ہاں۔ آپ نے کمان نکالی، بعض کتاباں میں چاہتا سریہ ماریا، سریہ ماریا یا کمان ماری تے سر پھاڑ کے نا آکھن لگے خبردار اے جڑے کعبے دی اٹاں وچوں الفاظ نے نا، مار جو نبوت علامہ کاشفی رحمت اللہ علیہ لکھیا ہے کہ جدو حضرت امیر حمزہ نے ماریا نا کمان ماری، ابو جہل دا سر پھاڑیا تے سر پھاڑ کے فرمایا کی ہویا جی میں نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا پر یاد رکھی جیڑا دین محمد مصطفیٰ دا ہے کوئی دین امیر حمزہ دا ہے، اج تو بعد میں محمد دے نالا میں نبی دے نالا۔ کعبے دی اٹھاں چو آواز آئی کہ جے تو نبی دے نالے تے اسی تیرے نالا، جے تو نبی دے نالے تے اسی تیرے نالا۔ یہ دا مطلب ہے جیڑا ناموس رسالت تے پہرا دوے۔ کل معاملہ ہے نا شیخ پورے دے اندر، شاید کسی نو پتا ہے کہ نہیں پتا، شیخ پورے دے اندر کل ختم نبوت دا ایک نوجوان شہید ہو گیا، قادیانیاں بےایمانیاں نے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ ماریا، تسی بھی کہہ لو تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت و ختم نبوت۔ اس جنے نے بھی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ ماریا، بےایمانہ قادیانیاں نے سدھیاں گولیاں مار کے شہید کر دیتا ہے۔ کل شامی 5 بجے جنازہ سی اور تحریک لبیک دے قائدین نے اودے اتے الرٹ جاری کر دیتا ہے، حکومت نو ٹائم دیتا ہے بھئی پکڑو قاتلہ نو، پکڑو نہیں تے پھر سارے معاملات دے تسی ذمہ دار ہو گے۔ ایک کل معاملہ ہویا ہے۔ بہرحال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اج تو بعد میں نبی دے نال ہاں۔ اتوں آواز آئی امیر حمزہ جے تو نبی دے نال تے اسی تیرے نال۔ حضرت امیر حمزہ گھر گئے، حضور نو ملے جا کے، سونیا تیرا بدلہ لے آیا، راضی ہو؟ حضور فرمایا چچا میں بدلے تے راضی نہیں ہوندا، میں بدلیاں تے خوش نہیں ہوندا۔ فرمایا پھر بھتیجے کس طرح راضی ہونے گا؟ حضور فرمایا جب مینوں راضی کرنا ہی میرا کلمہ پڑھ لے، زمین تے محمد راضی ہو جائے گا، آسمان تے خدا راضی ہو جائے گا۔
آپ نے دوجی گل ہی نہیں کی، فرمایا لے کلمہ پڑھا۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیتا۔ ہن گل ذرا اگے توجہ نال سننا، جدو آپ نے کلمہ پڑھ لیا نا، یہ وہ وقت سی کسی نو پتہ نہیں سی، ساڈی اذان تے نہیں ہلے، کسی نو پتہ نہیں سی ہلے، کیونکہ اندر بہ کے کلمہ پڑھیا سی۔ رات گئے نا جدو اپنے گھر وچ اپنے بستر تے لیٹے تے شیطان آ گیا۔ شیطان نے آ کے آخیا میرے حمزہ کی پیا کرنا ہے، بتاں نو چھڈ کے تے نواں دین اختیار کر رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ساری رات کشمکش وچ، عشق آندا نہیں تو جو کیتا ہے سچائی کیتا ہے، ٹھیک کیتا ہے۔ شیطان آندا کی پیا کرنا ہے، شیطان آندا ہے کیڑے کم پہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیر حمزہ ساری رات عشق دی تے شیطان دی کشمکش وچ نے۔ دن چڑھیا نا تے کعبے وچ گئے، خانے کعبے جا کے نا تے کعبے دا غلاف پکڑ کے آندے نے مولا جو تو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ میرے بتاں دا دین ٹھیک ہے یا میرے محمد مصطفیٰ میرے بھتیجے دا دین سب ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے دے غلاف پکڑے نے، کشمکش جاری کشمکش جاری ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس مقام سے کیاں دینے، حافظ صاحب توجہ کرے ہو۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان دینے اس عشق دے پینڈے ابلڑے نے کردہ اپنی مرضی، اس عشق دے پینڈے ابلڑے نے اپنی مرضی کردہ ہے۔ بندہ ٹنگیا رہندا سولی تے، او بندہ ٹنگیا رہندا سولی تے، نہ جیندا اے نہ مردا اے۔ عشق دا معاملہ ہی انجدا ہے، بندہ نہ جیندا ہوندا ہے نہ مردہ ہوندا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان تو آواز ہے امیر حمزہ پچھلا رستہ غلط سی، ہن جیڑے پینڈے چلے ہیں یہی سچا رستہ ہے۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق حضور دے کول گئے، جا کے آندے نے یا رسول اللہ کل چھپ کے کلمہ پڑھیا ہے، اج ساریاں دے سامنے کلمہ پڑھنا، با آواز بلند پڑھدے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل عتبہ شیبہ سارے پہ ویندے نے۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں بے ایماناں نو ویکھ کے آندے نے کی پہ ویندے ہو کہ میں کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جناب امیر حمزہ فرما دے نے میرا بھی اعلان سن لو۔ آپ فرما دے نے محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، محمد نہیں، تسی بھی کہہ لو سارے سینے دا ٹل لا کے سجاد چک کے آکھو محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہی راز دین ہے، یہی راز دین ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے۔ ان او وقت بھی آیا کائنات دے وچ ایک واحد صحابی نے حضرت امیر حمزہ جنہ اے خواہش کی ہے، آپ تو علاوہ کسی نے خواہش نہیں کی تھی۔ حضرت امیر حمزہ ایک دن حضور نو آکھن لگے یا رسول اللہ میں جبریل ویکھنا ہے۔ ایک کسی صحابی نے خواہش نہیں کی تھی، یا رسول اللہ میں جبریل ویکھنا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تسی نہیں ویکھ سکتے، یہ صرف نبوت دیاں اکھاں دا کمال ہے کہ جبریل نو اصلی شکل وچ بھی ویکھیا ہے تے جبریل نو انسانی شکل وچ بھی ویکھیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نا نہیں یا رسول اللہ ویکھنا ہے۔ حضور فرمایا چچا جی تسی نہیں ویکھ سکتے، یا رسول اللہ ویکھنا ہے۔ چاچے بھتیجے دی بحث لگ گئی،
نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر ٹھہرو میں بلانا تے ہونی دیکھ لیا جی۔ علامہ طنطاوی رحمت اللہ علیہ آپ اتنے لکھ دینے کہ لوگوں منو رب نے نبی نو طاقت بخشی ہے، جنوں چاہے جدوں چاہے جتھے چاہے جیڑے ویلے چاہے جدا مرضی دیدار کروا سکتا ہے، نبی آ بھی سکتا ہے، نبی جا بھی سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا چچا جی پھر ٹھہرو، بیٹھا لیا کول کعبے دے وچ نا کافراں نے ایک کنڈی لٹکائی سی، ایک کلی لٹکائی سی، اوتھے بے ایمان ننگا ہو کے نا کپڑے لا کے تے ننگے ہو کے کعبے دا طواف کردے سن۔ وہ کلی سی۔ حضور فرمایا چچا جی او کلی ول ویکھو۔ حضرت امیر حمزہ غور نال اس کلی نو ویکھیا۔ سید الملائکہ جبریل آئے۔ ہن ایتھے بھی ایک اور بات سمجھیو ذرا، جدو سید الملائکہ جبریل آئے حضور فرمایا آہستہ آہستہ نظراں چکو۔ حضرت امیر حمزہ آہستہ آہستہ نظراں چکیاں، جبریل دے صرف پاؤں نظر آئے، صرف پیر نظر آئے، تو حضرت امیر حمزہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ بے ہوش ہو گئے، حضور نے ہوش کرایا، فرمایا چچا جی کی ہویا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف پیر ویکھے نے، اگوں ویکھن دی طاقت نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا چچا جی پھر یہ میرے محمد حسن دا کمال ہے کہ جبریل ہوئے جیڑا نبی دے در دا خادم ہوئے، نبی دی بارگاہ وچ آن والا ہوئے۔ چچا جی تسی ایک باری جبریل نو نہیں دیکھ سکے، میں 26,000 مرتبہ جبریل نو ویکھیا ہے، 26,000 مرتبہ جبریل میری بارگاہ وچ آیا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا چچا تو تے پیر ویکھ کے بے ہوش ہو گیا ہے، یہ جبریل دے قدم نہیں ویکھیا۔ اے حسن مصطفیٰ دا کمال ہے کہ 70,000 پردیاں وچ اللہ نے حسن مصطفیٰ رکھیا ہے، پھر بھی جیڑا غلام ہوندا ہے رج رج کے رخ مصطفیٰ دا دیدار کرنا رہتا ہے۔ فرمایا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی حق چاریار تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت و ختم نبوت، تاج و تخت و ختم نبوت۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اتنے نا ایک اور مینوں بات یاد آ گئی، اے کل پرسوں جڑا معاملہ ہویا چند دن پہلے مسجد نبوی شریف دے اندر آداب رسول وچوں میں قطع نظر کسی سیاسی جماعت دے، میرا کسی سیاسی جماعت نال کوئی تعلق نہیں، لیکن جتھے مسلک دی گل آئے گی، ادب مصطفیٰ دی واری آئے گی، اوتھے کوئی کمپرومائز نہیں، پاویں کوئی بھی ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور وچ نا آپ مسجد نبوی شریف چ بیٹھے سن۔ حضرت عمر فاروق دے دور وچ نا آپ نے حضرت علی پاک نو بلایا، فرمایا علی اے دو بندے اچھی اچھی آواز نال دعا پہ کر دے نے، کر دے کی سن پہ دعا، کی کر دے سن؟ بولو بولو کی کر دے سن؟ آج دے چور چور دے بے ایمان نعرے لگا رہے ہیں نا، اتھے دعا ہو رہی ہے مسجد نبوی شریف دے اندر جناب فاروق اعظم دے دور میں۔ حضرت عمر نے علی پاک نو بلایا، علی پاک نو بلا کے فرمایا علی یہ بندے کون نے؟ نویں نے، اجنبی نے یا مدینے دے نے؟ عرض کی تھی حضور مینوں نہیں پتا، پوچھنا۔ علی پاک گئے، جا کے پوچھا بھئی کون ہو تسی؟ اجنبی ہو کہ مدینے دے ہو؟ انہوں نے کہا جی اسی اجنبی ہاں، اسی مدینے دے نہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اس رب دی قسم جدے قبضے وچ میں عمر دی جان ہے، اگر اے بندے اجنبی نہ ہوندے، اے مدینے دے ہوندے، حالانکہ دعا کر رہے ہیں اور بلند آواز نال دعا کر رہے ہیں، عمر فاروق فرماندے نے جے مدینے دے لوگ ہوندے تے میں رب دی قسم انہاں دے سر قلم کر دیندا۔ یار جے دعا منگو، بابا سے بلند دعا منگو، رب کو پکارنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے۔ عمر فاروق آندے نے سر قلم کر دیاں، سر قلم کر دیاں، تے جیڑا بے ایمان جا کے ادب رسول نو پامال کر دیاں، در رسول تے بیٹھ کے کس طرح دے نا احمقانہ نعرے لگائے۔ اللہ دا قرآن تے آندا ہے ان تحبط اعمالکم، نبی جو اونچی آواز نہ کری تیرے سارے اعمال ضائع ہو جان گے۔ اللہ تین جاندا پیا، حضرت عمر آندے نے سر قلم کر دیندا میں۔ آج لوگ کی کہتے ہیں جی یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ جی سیاسی باتیں ہیں، نہیں، میں پہلے بھی کیا میرا کسی سیاسی جماعت نال کوئی تعلق نہیں، لیکن غلط ہے۔ جتھے مقام رسول دی واری آئے گی اتھے سنی تڑپ جاندہ ہے، اتھے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، پاویں کوئی بھی ہوگے۔ اللہ انہاں نوں ہدایت عطا فرمائے،
اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد جدو آغاز ہویا ہے تو جنگ احد دے آغاز تو ہی چونکہ جنگ بدر ہو چکی سی، جنگ بدر دے اندر آپ نے طعیمہ بن عدی اور اتبا اے ہندہ دا باپ سی، اور جبیر ابن مطعم جڑے بعد صحابی رسول بنے، طعیمہ انہاں دا باپ سی۔ انہاں دونوں نے نا آپس چ میٹنگ کی تھی۔ ہر میٹنگ دے اندر حضرت امیر حمزہ دا چرچا ضرور ہوتا سی کہ یہ جنا اوے جڑا شیر وانگو لڑدا ہے اور جڑے پاسے جاندا ہے تباہ و برباد کر دیندا ہے۔ انہاں نے آکھیا بھئی امیر حمزہ نو شہید کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ انہاں وحشی بن حرب نو بلایا۔ وحشی بن حرب کون سی؟ جبیر ابن مطعم دا غلام سی۔ انہوں آکھیا بھئی تو خنجر چنگا مار لینا، تیرا نشانہ بڑا پکا ہے، تو انج کر جبیر ابن مطعم نے کہا تو میرے ابے دا بدلہ لے لے، میں تینوں آزاد کر دیاں گا۔ ہندہ کہنے لگی تو میرے باپ دا بدلہ لے لے، جنہ میں زیور پایا سارا تینوں دے دیاں گا۔ ہن وحشی بن حرب سوچی پہ گیا، ایک پاسے آزادی مل دی ہے، ایک پاسے زیور مل ہے، تو کام ہی کوئی ہے، امیر حمزہ نو قتل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی مینوں منظور ہے۔ جنگ احد دا آغاز ہویا۔ جنگ احد دے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلے جنے نے 37 کافر مارے۔ 37 کافرانو حضرت امیر حمزہ نے کلے ہاتھ قتل کیتا۔ ساڈی اذان تے نہیں ہوئی ہلے؟ ہو گئی ہے ساڈی اذان تے؟ تو اذان دا جواب دینا واجب ہے۔ اگر فرض کرو کسے ویلے بندے کو غلطی ہو گئی ہے، بھول گیا ہے، نہیں یاد رہا، تو پھر جو ہی اذان مکمل ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھے، ادو کہہ لو انا اقول مثل ذالک، انا اقول مثل ذالک، پھر بھی اللہ پوری اذان دا ثواب دے دیتا ہے۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ اچھا بہرحال میں 2-4 منٹ دے بات نو وائنڈ اپ کرنا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 37 کافرانو آپ نے کلیاں ماریا۔ ادھروں وحشی بن حرب نو تیاری کر لے بھئی تو دونوں دے آفراں نو قبول کر لیا بھئی ادھروں آزادی مل جائے گی، ادھروں زیور مل جان گے۔ وحشی بن حرب نے خنجر تیار کیتا، زہر لگایا اور ایک پہاڑ دی اوٹ میں چھپ کے بہ گیا۔ جس دن جنگ احد دا آغاز ہویا، میں پس منظر میں جاواں تو پھر ٹائم لمبا چاہیے، حضور نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب دے 4 پہلو نے، لیکن میں ایک کو ہی عرض کرنا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ ایک پہلو آپ نے دیکھا کہ میرے پیچھے ایک مینڈا ہے۔ دوسرا خواب آپ نے دیکھا کہ ایک گائے ذبح کیتی گئی ہے۔ تیسرا خواب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ میری یعنی حضور دی تلوار نو سوراخ ہو گیا یا ایک نکر تو ٹوٹ گئی ہے۔ دن چڑھیا تے حضور علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا، صحابہ مینوں لگدا ہے کہ میرے خاندان وچوں کوئی عظیم ہستی شہید ہو جائے گی، کہ جڑا تلوار دا سوراخ ہے نا یا تلوار دا ٹوٹ جانا، اس بات دی طرف اشارہ ہے کہ میرے خاندان وچوں کوئی عظیم ہستی شہید ہو جائے گی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھاں وچ تلوار پکڑی ہے۔ حضرت امیر حمزہ دا ایک اور خاصہ بھی سی، نہ سر تے خود پاندے سن، یعنی لوہے دی ٹوپی جڑی جنگ وچ استعمال ہوندی ہے، نہ زرہ پاندے ہوندے سن، لوہے دا لباس، نہ حضرت امیر حمزہ کول ڈھال ہوندی سی، دونوں ہاتھاں وچ تلوار سی، تلوار نال لڑدے ہوندے سن، دونوں تلواراں دے نال۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ کافر نو قتل کر کے آ رہے نے، کہ وحشی بن حرب چھپیا سی پہاڑ دی اوٹ دے اندر۔ جدو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ اپنے گھوڑے تو اتر کے نا کافر نو قتل کر کے جدو آپ پرتے نے نا پچھا نو، انہیں ماریا خنجر، وہ آپ دی ناف چ لگا، ناف چ لگا۔ جناب امیر حمزہ زمین تے تشریف لائے آئے، زمین تے گرے، آپ نے وحشی نو ویکھ لیا۔ حضرت امیر حمزہ پھر اٹھے، پھر اٹھ کے وحشی دا پیچھا کیتا، لیکن وہ زہر اتنا زیادہ سی کہ وہ برداشت نہ ہو سکیا۔ آپ زمین تے تشریف لائے آئے، آپ زمین تے گرے، آپ دی روح انور پرواز ہوئی۔ اس وحشی نے جدوں حضرت امیر حمزہ نو ویکھیا نا کہ روح پرواز کر گئی ہے، انہیں اوہی خنجر نکالیا اور اسی خنجر دے نال آپ دا سینہ یتھر چاک کیتا، سینہ چاک کر کے آپ دا کلیجہ نکالیا۔ حضرت امیر حمزہ کلیجہ نکال کے گیا، لے کے گیا بطور نشانی کہ میں جا کے دساں میں امیر حمزہ نو قتل کر رہا ہے، کیونکہ وہ دی منت بھی سی کہ میں کلیجہ چباواں گی
تے کھوپڑی وچ شراب پیاں گی. اے ہندا دی منت سی. انہیں کلیجہ کھڑیا جا کے ہندا نو دتا تے ہندا نے نا او چبایا لیکن نگلیا نہ گیا, چبا کے سٹ دیتا. آکھن لگی چل مینوں حمزہ دی لاش تے لے چل. وحشی بن عرب نے اس ہندا نو نال لیا تے حضرت امیر حمزہ دی لاش مبارک تے آیا. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نک کٹیا اس بے ایمان عورت نے. اس عورت نے نک کٹیا, کن کٹے, زبان کٹی, انگلیاں کٹیاں. 11 اعضاء آپ دے کٹے گئے جنہیں وچ کچھ اعضاء دا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا, خواتین بیٹھیاں نے. 11 اعضاء آپ دے کٹے گئے اور 11 اعضاء دا انہیں ہار بنا کے اپنے گلے وچ پایا. ادھر امام الانبیاء جنگ احد ختم ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے مل گئے نے, میرا چاچا نظر نہیں آیا, میرے چاچے نو تلاش کرو. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمان توجہ کر, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ملی یا رسول اللہ میرے حمزہ شہید ہو گئے نے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چل دے کریم نبی جدو اپنے چچا دی لاش مبارک تے آئے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا جناب امیر حمزہ دے جسم دے 11 ٹکڑے کیتے گئے, آپ دی لاش دا مسلا تے بے حرمتی کی گئی. اللہ اکبر. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ادو فرمایا ایک ایک ٹکڑے دے بدلے ایک ایک کافر قتل کرانگا. خالق نے فوراً قرآن اتاریا. اللہ کریم نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اے نبی جنہ نقصان ہویا بدلہ بھی اونا ہی لبو. پھر جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا قد چونکہ لمبا سی, چادر چھوٹی سی, اگر چہرہ چھپاندے سن تے پیر ننگے ہوندے سن, پیر چھپاندے سن تے چہرہ ننگا ہوندا سی. پھر میرے آقا نے فرمایا چہرہ چھپا دیو تے پیراں تے گھاس ڈال دیو. آخری بات سنو تے بات ختم کرا. ساڈا الحمدللہ ایمان ہے کہ ہر شہید اپنی قبر وچ, بولو بولو, ہر شہید اپنی قبر وچ زندہ ہے. جی شہید زندہ ہے تے میرے آقا بھی زندہ نے. جدو خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز دا دور آیا 100 سال بعد, 1 صدی تو بعد, خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے آپ نے حکم جاری فرمایا بھائی مدینے دے اس علاقے نو وسیع کرو. انہاں کچھ عمارتاں گرائیاں, جگہ صاف کیتی. جدو جنگ احد دے اندر آئے نا تے صحابہ کرام کئیاں یا ٹپ یا گینٹیاں جو بھی اس دور دا اسلحہ سی جدے نال زمین نو پٹ دے ہوندے سن, انہاں جدو ٹپ مارے نا تے تھلو تازہ خون نکل آندا ہے. تازہ خون نکلیا. وہ حیران ہو گئے کہ بھئی زمین دے تھلے تازہ خون نکلیا. انہاں جگہ صاف کی تھی, اتھے جناب امیر حمزہ دا جسم اطہر پیا سی اور ٹپ جناب امیر حمزہ دے پیر دے انگوٹھے تے لگا. پیر دے انگوٹھے تو تازہ خون نکلے آئے, تازہ خون نکلے آئے. اللہ اکبر. اسی تائیوں تے پیغام دینے ہیں ہر شہید زندہ. یہ شہید زندہ ہے تے نبی کیوں نہیں زندہ ہو سکتا. اسی تائیوں تے آنے ہیں کہ زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. آخری جملہ سینے دا ٹل لا کے ہاتھ چک کے آنکھ کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا. اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور صدقہ سب دی حاضری قبول فرمائے. اس خوبصورت محفل پاک نو اللہ درجہ قبولیت عطا فرمائے. حافظ صاحب دے فیضان وچ مزید وسعتاں اور برکتاں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم وما علیہ الا البلاغ. سلام.